ماننے والا ہے، وہ آپ پر بھروسہ کرنے والا ہے، وہ آپ پر ایمان لانے والا ہے۔ پتہ چلے گا جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے گا تب پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سیر سنت، فیضان سیر رضا، فیضان مساعد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ بات جو سمجھ میں نہ آئے وہ ضرور پوچھ لیجیے، سمجھ گئے آپ؟ یہ نہیں کہ سویرے کوئی پوچھے تو آپ کہو تقریر تو یار بہت شاندار ہوئی، مگر کیا بولے کہا یہی تو یاد نہیں ہے کیا ہوئی۔ تو ایسی تقریر سے کیا فائدہ کیا دے گا؟ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن بڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ ہم تک پہنچایا اور غوث اعظم نے جو کچھ ہم تک پہنچایا، اولیاء کرام نے جو پہنچایا، یہ سرکار کے تقریر کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کتابیں نہ تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے نہیں بولتے تھے، بلکہ جبریل امی علیہ السلام دے جاتے تھے، سرکار تقریر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما دیتا تھا، سرکار تقریر کرتے تھے، صحابہ چپ چاپ بیٹھ کر کے سنتے تھے۔ تو تقریر کے ذریعہ ایجوکیشن بڑھتا ہے، تقریر کے ذریعہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، تقریر کے ذریعہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر تقریر سمجھ میں نہیں آئی تو معلومات میں اضافہ ہوگا؟ لہذا جو بات سمجھ میں نہ آئے فوراً پوچھ لیجیے۔ رب یہ چاہتا ہے، مشیت یہ چاہتی ہے کہ جو آئے آپ کی بارگاہ میں یہ پتہ چلے کہ آپ کا ماننے والا ہے، آپ کے توسل سے مانگے، آپ کے دربار کے صدقے میں مانگے، آپ کے وسیلے سے مانگے تو اسے معاف کیا جائے گا، اور آپ کے وسیلے کو چھوڑے گا تو اس کی معافی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی خطا ہو جائے، کانپور والوں سے کوئی غلطی ہو جائے، اناؤ والوں سے کوئی گناہ ہو جائے، ہے نا، اور رائے بریلی والوں سے کوئی گناہ ہو جائے، اور چلے جائیے بستی والوں سے کوئی گناہ ہو جائے، بہار والوں سے کوئی گناہ ہو جائے، اور اس کے گھر میں کھانے بنا ہو تو وہ مدینہ شریف توبہ کرنے کیسے پہنچے گا؟ تو وہاں توبہ کرنا کیسے پہنچے گا؟ سرکار کے روضے پر کیسے پہنچے گا؟ اب اس کی کیا شکل ہوگی، کیسے پہنچے گا؟ نمبر ایک بات یہ۔ نمبر دو بات یہ، کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی مولانا جو کہہ گئے بالکل صحیح ہے، 5ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، مگر جب تک حضور موجود تھے تب تک معافی ہوتی تھی، اب تو حضور انتقال کر گئے، اب کہاں معافی ہوتی ہے؟ یہ آیت تو اس وقت تھی جب حضور بقید حیات ظاہر تھے، اب تو حضور ہے ہی نہیں، اب کہاں معافی؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو آپ یہ کہو گے ہاں یار بات صحیح کہہ رہے ہو۔ اب میں جواب بتاؤں، نماز کی آیت اتری تھی، سرکار پر اتری تھی نا، جلدی بولو، بولا کرو آپ کو، ہاں سرکار پر اتری تھی نماز کی آیت نا، نماز کی آیت سرکار پر اتری، اسی وقت فرض تھی کہ آج بھی فرض ہے، جلدی بولو، جلدی بولو، جلدی بولو، روزے کی آیت اتری، اسی وقت فرض تھی کہ آج بھی فرض ہے، جلدی بولو، زکاة کی آیت اتری، اسی وقت فرض تھی کہ آج بھی فرض ہے، حج کی آیت اتری، اسی وقت فرض تھی کہ آج بھی فرض ہے، ماں باپ کی ادب و احترام کی آیت آئی 16ویں پارے میں، وہ اسی وقت کے لیے ہے کہ آج بھی ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے لیے آرڈر آیا، وہ اسی وقت کے لیے ہے کہ آج کے لیے بھی ہے، بیمار کے دیکھنے کے لیے حکم آیا، وہ اسی وقت ہے کہ آج کے لیے بھی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے حکم آیا، وہ اسی وقت کے لیے ہے کہ آج کے لیے بھی ہے، ننگے کو کپڑا پہنانے کا آرڈر آیا، وہ اسی وقت کے لیے ہے کہ آج بھی ہے، جو حکم پہلے تھا وہی حکم آج بھی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جو اللہ نے آرڈر کر دیا وہ آرڈر کر دیا۔ درود کا حکم کل بھی تھا، درود کا حکم آج بھی ہے، سلام کا حکم کل بھی تھا، سلام کا حکم آج بھی ہے، علم غیب کا حکم کل بھی تھا، علم غیب کا حکم آج بھی ہے، شفاعت کا حکم کل بھی تھا، شفاعت کا حکم آج بھی ہے۔ بھیا تقریر ہونے دو بیٹا، تقریر ہونے دو، تقریر ہونے دو، لے کے جاؤ، جاؤ لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، بعد میں
دور سے پاک پڑھیے سیدنا مولانا محمد بن الوجود والکرم. جس آیتوں کا حکم جو پہلے تھا وہی آج بھی ہے. قرآن عظیم میں 5ویں پارے میں آیا جب کوئی گناہ کرے تو نبی کی بارگاہ میں آئے اور اللہ سے معافی مانگے اور نبی بھی اللہ سے کہے تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. یہ حکم کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سمجھ گیا؟ اب بتاؤ سرکار کے پردہ فرما لینے کے بعد دیہات کے رہنے والے ایک صحابی, کیونکہ اسلام کو لائے لوگ تو دیہات کے لوگ بھی لائے, شہر کے لوگ بھی لائے, ان پڑھ بھی لائے, پڑھے لکھے بھی لائے, سبھی لوگ ایمان لائے. تو جناب علی دیہات کے رہنے والے ایک سرکار کے غلام, ایک سرکار کے صحابی آئے اور حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں, عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں, عثمان غنی بیٹھے ہیں, مولا علی بیٹھے ہیں. انہوں نے سوال کیا این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کہاں ہیں؟ جواب یہ ملا کہ سرکار کا تو پردہ ہو گیا, سرکار کی تدفین ہو گئی اور کئی دن ہو گیا ہے. سمجھ گیا؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا مجھ سے خطا ہو گئی ہے. جو آئے تھے انہوں نے کہا, بولی سمجھ آ رہی نا؟ انہوں نے کہا مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. قرآن نے آرڈر کیا ہے جب کوئی غلطی ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے معافی مانگو اور نبی سفارش کریں, مغفرت طلب کریں, تب معاف کیا جائے گا. اب تو نبی ہے ہی نہیں, اب میں کہاں جاؤں؟ اللہ اب تو نبی ہے ہی نہیں, اب میں کہاں جاؤں؟ صدیق اکبر سے کہا آپ بتائیے کہاں جاؤں؟ عمر سے پوچھا آپ بتاؤ کہاں جاؤں؟ اب یہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے ہیں تو دیہات کے رہنے والے, مگر سوال بڑا معقول ہے. ان کو جواب کیا دیا جائے؟ سنو پہلے, ان کو جواب کیا دیا جائے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں جن پر قرآن کی یہ آیت اتری ہے ان کی مزار پاک وہ ہے. سبحان اللہ. جا کے انہی سے کہو, جا کے انہی سے کہو. عمر نے کہا جا کے انہی سے کہو, عثمان نے کہا جا کے انہی سے کہو, علی نے کہا جا کے انہی سے کہو, یہ سب لوگوں نے کہا جا کے انہی سے کہو. اب وہ دیہات کے رہنے والے صحابی سرکار کے مزار پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد سرکار کے مزار کے مٹی کو اٹھایا اور سر کے اوپر. آپ کسی مزار پہ چلے جاؤ اور ہاتھ لگا دو تو یہ بے ایمان ڈپلیکیٹ مسلمان کہتا ہے مشرک ہو گیا. سمجھنا؟ یہ بے ایمان کہتا ہے اسلام سے نکل گیا, یہ بے ایمان کہتا ہے شرک ہو گیا. ارے یہ بے ایمان کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں. سنو, سیدنا سرکار ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور سرکار کے قدموں پر مزار مبارک پر اپنے چہرے کو مل رہے تھے. مروان جیسا ظالم و جابر جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا وزغی ابن الوزغ, یہ مروان جو ہے گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے. مروان نے گردن پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو, کیا شرک کر رہے ہو, کیا ناجائز کر رہے ہو. سرخ آنکھوں سے ابو ایوب انصاری بیٹھا, کہا ظالم میں شرک کر رہا ہوں, میں اپنے نبی کے قدموں پر اپنے چہرے کو مل رہا ہوں. سبحان اللہ. نبی کے قدموں میں نہیں مل رہا تو کس کے چہرے سے کس کے سیدنا ابو ایوب انصاری وہ ہیں جن کے گھر سب سے پہلے اونٹنی بیٹھی تھی, جو جنتی صحابی ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں. سمجھ گیا؟ ابو ایوب انصاری پتہ یہ چلا قدموں پہ ملنا چہرے کو یہ ایک صحابی کی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ وہابی شرک کہتا ہے, سبحان اللہ. سنت ہے, اور وہابی اس کو کیا کہتا ہے؟ شرک کہتا ہے. اگر کہیں ہو اور کوئی یہ سن رہا ہو اور اس کو ہضم نہ ہو تو کل موبائل پہ ہم سے بات کر لے. موبائل نمبر 9455443359. لکھا ہوا ہے, میں سمجھا دوں گا کہاں لکھا ہوا ہے. نماز کی کتاب میں میلاد کا بیان نہیں ملتا, نماز کی کتاب میں معراج کا بیان نہیں ملتا, نماز کی کتاب میں مزار پہ جانے کا بیان نہیں ملتا. ہر سبجیکٹ الگ الگ ہے. ڈاکٹر سے کہا جائے کہ ہمارے مکان کا نقشہ بنا دو تو کہہ دے گا دماغ خراب ہو گیا ہے. ڈاکٹر سے کہا جائے, وکیل سے کہا جائے میرا علاج کر دو تو وہ کہہ دے گا تو پاگل ہو گیا ہے. میں تو
वकील हूँ। अगर जनाब अली इंतजामिया गवर्नमेंट पुलिस से कहा जाए कि ऐसा है कि आप ऐसा करो, हमारा इलाज कर दो, मैं बीमार हो गया हूँ, तो वो कहेंगे कि अगर तुम कोई बदमाशी करो तो ठोक पीट के तो मैं इलाज कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे जिस्म का इलाज जो है दवा से नहीं कर सकता हूँ, ये तो डॉक्टर करेगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। हर सब्जेक्ट अलग अलग है, जो जिस सब्जेक्ट का माहिर होता है, जो जिस सब्जेक्ट का माहिर होता है उसी सब्जेक्ट के बारे में जानता है। ये अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे मौला का एहसान है। गुलामाने रजा जो होते हैं, गुलामाने शेरे रजा जो होते हैं, सारे सब्जेक्ट से वाकिफ होते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे नबी के इनायत है कि सारे सब्जेक्ट अता फरमाए हैं नबी ने। आप जरा गौर कीजिए, वो सहाबी जो हैं हुजूर के दरबार में पहुंचे, ये बोल रहे थे ना, सहाबा ने भेजा कि जाओ सरकार की मजार वो है, उनसे जाके कहो। वो पहुंचे मजार पर, जब वो मजार पर पहुंचे, सरकार के मजार की मिट्टी को उठाया, सर पे रखा। तफसीरे जलालैन में ये लिखा हुआ है, तफसीरे जलालैन ऐसी किताब है कि अगर उसको कोई न पढ़े तो मौलाना ही नहीं बनेगा, समझे। जनाबे अली उठाया, मिट्टी सर पे रखा और कहा हुजूर मुझसे खता हो गई, सरकार मुझसे गलती हो गई। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया अगर किसी से कोई खता हो जाए तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाए। तो हुजूर मैं आ गया हूँ, आप मेरी तौबा कबूल कर लीजिए, आप माफ कर दीजिए, अल्लाह से माफ करवा दीजिए। तो हुजूर के मजार से आवाज आती है, इज़हाब या आरामी कद गुफ़िर लका ज़ंबी, ए देहात के रहने वाले सहाबी जाओ, हमने भी तुम्हें माफ कर दिया, रब ने भी तुम्हें माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में बात आई आपके? अल्लाह ने भेजा है नबी की बारगाह में, किसी और ने नहीं भेजा, अल्लाह ने भेजा, समझे आप? इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा रास्ता बताया। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो चले गए। अब सवाल वो फिर रह गया कि हम कैसे जाएं, तो हमारी माफी कैसे हो? एक रोज हजरत अबू जर गफ्फारी, सरकार के बहुत बड़े सहाबी, सरकार के बहुत बड़े गुलाम, बड़े चहीते, ये बैठे थे, बैठे बैठे रोने लगे। तवज्जो है आप लोग? क्या हुआ बेटा? ए मुन्ना, हेलो, क्या हुआ? अरे भाई को बाहर बुला लेना, एक लफ्ज में सारी तकरीर चली जाएगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोगों को तो जरूरत है, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। आप लोगों को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा मालूमात को। पता नहीं कहाँ से ईमान कब चला, पता नहीं ईमान का डाका कब आवे, ईमान चुरा ले। ये बुजुर्गाने दीन की बातें, अल्लाह उसके महबूब की बातें, ये आपके लिए ईमान के हिफाजत का जरिया बनेगी। समझने तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू जर गफ्फारी हैं, तवज्जो है कि नहीं? बैठे हैं, रो रहे, ज़ाहिर कतार रोने लगे। सरकार ने कहा क्या बात है अबू जर, क्यों रो रहे हो? कहा सरकार अभी मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आपसे फायदा उठा रहा हूँ, आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ। हुजूर रो इसलिए रहा हूँ कि एक ऐसा वक्त आएगा कि आप सामने मौजूद न होंगे और दूर दराज की उम्मत होगी, पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले होंगे, वो गरीब होंगे आप तक कैसे आएंगे, वो गरीब होंगे आप तक कैसे पहुँचेंगे, तो आपसे वो फायदा कैसे हासिल करेंगे, किस तरह से वो आपसे फायदा हासिल करेंगे। कुर्बान जाइए अपनी सरकार पर। मेरे आका फरमाते हैं अबू जर, सरकार की आंखों से आंसू
طبقے کہ ابو ذر کو کتنی محبت ہے میری امت سے، ابو ذر کو کتنی چاہت ہے میری امت سے۔ حضور آپ کی امت دور دراز تک ہوگی، کوئی 7 سمندر پار ہوگا، وہ غریب ہوگا، آپ تک کے نہیں آ پائے گا۔ اور قرآن نے تو شرط لگا دی ہے، گناہ کرے تو نبی کی بارگاہ میں آئے، جب نبی معاف کریں گے تب معافی ہوگی۔ سرکار کیسے پہنچے گا آپ کے ہاں، کس طرح سے معافی ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ذر میری آنے والی امت کو بتا دینا، دور دراز خبر کر دینا کہ جو میرے اولیاء کی بارگاہ میں چلا جائے، علماء ربانیین کی بارگاہ میں چلا جائے، میرے علماء کی بارگاہ میں چلا جائے۔ وہ کون علماء ہیں؟ آپ کے کانپور کے مولانا احمد حسن یہ علماء ربانی ہیں، مولانا فضل حق خیر آبادی یہ علماء ربانی ہیں، اعلیٰ حضرت یہ علماء ربانی ہیں، صاحب البرکات یہ علماء ربانی ہیں، مخدوم اعلیٰ یہ علماء ربانی ہیں، غوث اعظم یہ علماء ربانی ہیں، خواجہ غریب نواز یہ علماء ربانی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہہ دینا کہ چلا جائے ہمارے عالم کی بارگاہ میں، چلا جائے ہمارے ولی کی بارگاہ میں۔ محدثین فرماتے ہیں جسم کا نائب جسم ہوتا ہے، قبر کا نائب قبر ہوتی ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کے مزار تک نہ پہنچ پائے تو غوث اعظم کے مزار تک پہنچ جائے، خواجہ غریب نواز کے ہاں پہنچ جائے، مخدوم اعلیٰ کے ہاں پہنچ جائے، اور اپنے عالم کی مزار پر پہنچ جائے، اپنے عالم کی بارگاہ میں پہنچ جائے، علماء ربانیین کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اور یہ سوچ لے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو فائدہ تم لوگوں کو مجھ سے ملتا ہے وہی فائدہ اس پبلک کو اس بارگاہ سے ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب ذرا غور کیجیے، چوکیاں قائم ہیں، سمجھے آپ؟ اگر آپ مکھ منتری کے ہاں اپنی کوئی مال بھیجنا چاہتے ہو تو آپ جناب علی ڈی ایم صاحب کے ہاں دے دو، اے ڈی ایم کو دے دو، ایس ایس پی کو دے دو، اے سی ایم کو دے دو، ہے نا؟ مکھ منتری تک کے وہ لیٹر پہنچ جائے گا۔ وزیر اعظم کے ہاں بھیجنا چاہتے ہو تو آپ جناب علی ڈی ایم کی ہاں، اے ڈی ایم کے ہاں، آئی جی ڈی آئی جی کے ہاں پہنچا دو، آپ کا لیٹر پہنچ جائے گا، آپ کی بات پہنچ جائے گی۔ اور اگر وہاں نہیں جا سکتے ہو تو اپنے تھانے کے دروغہ جی سے لیٹر دے دو، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پہنچا دیں گے۔ اگر دروغہ جی کے ہاں جانے کی ہمت نہیں ہے تو اپنے محلے کے چوکی سے کہہ دو، اپنے محلے کے چوکی کو پہنچا دو، وہ چوکی تھانے پہنچا دے گا، تھانہ جو ہے کچہری پہنچا دے گا، ڈی ایم کے یہاں ڈی ایم جو ہے جہاں کا لیٹر ہوگا وہاں پہنچا دے گا۔ پتہ یہ چلا جیسے دنیا کے نظام ہیں، چوکیاں قائم ہیں، یہ تمہارے لیے قائم ہیں، تھانہ قائم ہے تمہارے لیے قائم ہے، سب کچھ قائم ہے تمہارے لیے قائم ہے۔ نظام حکومت انسان کے لیے ہے، جانور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جناب علی یہ بزرگوں کی چوکیاں قائم ہیں، مخدوم اعلیٰ موجود ہیں، حضرت دادا میاں موجود ہیں، عبد الرحمن شاہ صاحب موجود ہیں۔ چلے جاؤ ان کی بارگاہ میں اور توبہ کر لو ان کی بارگاہ میں، عہد کر لو میں غلطی نہیں کروں گا، عہد کر لو میں جوا نہیں کھیلوں گا، عہد کر لو میں شراب نہیں پیوں گا، عہد کر لو میں گالی نہیں دوں گا، عہد کر لو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، عہد کر لو میں ظلم نہیں کروں گا، حضور ظلم نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دو اور سرکار سے معاف کروا دو۔ تو اگر ان چوکی والوں نے قبول کر لیا، عبد الرحمن نے قبول کر لیا، دادا میاں نے قبول کر لیا اور انہوں نے بھیج دیا نبی کی بارگاہ میں لیٹر، سمجھ گئے آپ؟ یہاں لیٹر کی ضرورت ہے اور یہاں تو ہواؤں میں باتیں چلتی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں بات پہنچی، رب کی بارگاہ میں بات پہنچی، وہاں سے پروانہ تمہارے معافی میں آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
اسی لیے بزرگوں کا عرس کیا جاتا ہے تاکہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیا جائے. جس دن ان کا عرس ہوتا ہے، جس دن ان کا عرس ہوتا ہے، یہ عرس جانتے ہو آپ دیکھو انتقال کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ غم کی تاریخ، وہ لوگ غم کی تاریخ ہوتی ہے، لیکن خواجہ صاحب کا کیسا غم ہوتا ہے؟ ہر گلی میں باجا بجتا ہے، ہر گلی میں باجا رہا ہے، کہیں کوئی کود رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیف کی وجہ سے کچھ ایک ذرا کیف پہ بیان کر دیجیے. جو آدمی کہتا ہے ناچنے لگتے ہیں، نہیں تو ایسا ہے نا، یہ تو آپ چلے جا رہے ہو اور کسی نے 2 مرتبہ سلام دیا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، دوبارہ ملا کہنے یار بڑے بے وفا آدمی ہو، بڑے گھمنڈی آدمی ہو، میں نے تمہیں 2 مرتبہ سلام دیا، 3 مرتبہ سلام دیا، تم نے جواب ہی نہیں دیا. کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. کہاں سلام کیا گیا؟ کہا فلاں جگہ. کہا دماغ کہیں اور رہا ہوگا، دماغ کہیں اور رہا ہوگا. تو جب دنیا میں دماغ پھنس گیا تو سلام نہیں سن پائے، اور جب اللہ کے طرف دماغ چلا گیا، رسول کے طرف دماغ چلا گیا اور ولی کے طرف دماغ چلا گیا تو نہ اپنی فکر رہتی ہے نہ اپنے جسم کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علامہ مشتاق احمد راہ مشاہدی قاضی شہر کانپور. علی جائیے اجمیر، کیا کہنے چلے جائیے کلیر، چلے جائیے چشتیہ کے بزرگوں کے یہاں دید دنادن کیا کہنا صاحب، کہیں باجا بج رہا ہے، کہیں جھوم رہے ہیں. انتقال کی تاریخ میں غم ہونا چاہیے، سب کو رونا چاہیے. یہ خوشی کا کیا مطلب ہے؟ تو سنو، جب ابا کو خوشی ہوئی تو بیٹے کو خوشی ہوئی، جب اماں کو خوشی ہوئی تو بیٹے کو خوشی ہوئی، جب دل خوش ہوا تو خوشی چہرے سے ظاہر ہوئی. بات دراصل یہ ہے اللہ کا ولی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اس فراق میں رہتا ہے کہ ہم وہاں سے چلے قید خانے میں پھنسے، وہاں سے چلے قید خانے میں پھنسے. اب وہ سوچتا ہے نکلے کیسے، نکلے کیسے، نکلے کیسے. ساری ترکیبیں لگا لیتا ہے، وظیفے کی ترکیب لگاتا ہے، تہجد کی ترکیب لگاتا ہے، اللہ کی ضربیں لگاتا ہے. ایک طوطے کو آپ پنجرے میں بند کرتے ہو اور وہ بند چاہے سال بھر بند رکھو، وہ کبھی اس تار کو پکڑ کے یوں ہلاتا ہے، کبھی یہ پکڑ کے ہلاتا ہے. آپ سوچتے ہو کھیل رہا ہے، کھیل نہیں رہا ہے، وہ آزمائش کر رہا ہے. شاید یہ ٹوٹے تو ہم نکلیں، شاید یہ ٹوٹے تو ہم نکلیں، شاید یہ ٹوٹے تو ہم نکلیں، شاید یہ ٹوٹے تو ہم نکلیں. اس کوشش میں لگا رہتا ہے، جیسے ٹوٹی اس کوشش میں لگا رہتا ہے ٹوٹے تو پنجرے سے نکلیں. ایسے یہ روح جو بند ہو گئی ہے، اولیاء اللہ کے جسم میں بند ہو گئی ہے، یہ ہر وقت کوشش میں ہے کیسے نکلیں کیسے نکلیں. اور جناب علی اسی نکلنے میں یہ بھی فکر ہے کہ اللہ کے نور کو کیسے دیکھیں، سرکار دو جہاں کو کیسے دیکھیں. اور جس دن وصال کی تاریخ ہوتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کا دن ہوتا ہے، اللہ کے نور کی زیارت کا دن ہوتا ہے، وہ ولی کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اور جب عید کا دن ہوتا ہے، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو خوشیاں ہوتی ہیں. اور جب خوشیاں ہوتی ہیں، جب پیر خوش ہو گیا تو مرید پر خوشی کا اظہار ہونے لگا. جب پیر خوش ہوا پبلک پر خوشی کا اظہار ہوا. جب ولی خوش ہوا تو ولی کے ماننے والوں میں خوشی کا اظہار ہوا. وہ عکس پڑتا ہے خوشی کا. نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کے نور کے دیدار کی وجہ سے، نبی کے دیدار کی وجہ سے عرس کا دن جو ہوتا ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. اسی لیے جب عرس کا دن ہوتا ہے تو ولی ولی جو ہے اپنے پیروں کو بلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، اپنے احباب کو بلاتے ہیں. میرا عرس ہے، نبی کے دیکھنے کا دن ہے، اللہ کے نور کے دیدار کا دن ہے. اس لیے جو ہے عرس ہوتا ہے. اور پھر اس وقت جو آتا ہے اس عرس میں اس پر رحمت و انوار کی
بارش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے محترم بزرگان دین کے عرس کے عجیب حالات ہوتے ہیں، اور عرس اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے زندگی پر عمل کیا جائے کہ آخر ان کو بزرگی ملی کیسے، اس مرتبے کو پہنچے کیسے۔ مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ چند روزہ زندگی پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے۔ میرے سرکار نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ سرکار آئے سب کچھ ہو گیا، سرکار کی وجہ سے غوث ملے، سرکار کی وجہ سے خواجہ ملے، سرکار کی وجہ سے مخدوم ملے، سرکار کی وجہ سے دادا میاں ملے، سرکار کی وجہ سے عبد الرحمان صاحب ملے، سرکار کی وجہ سے ہمارے پیر ملے، سرکار کی وجہ سے اعلیٰ حضرت ملے۔ جب سرکار کی وجہ سے سب مل گئے تو شکریہ میں نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے میں حافظ تسلیم رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ سلام پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لا